وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستارات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما ایک نظر کن سوئما اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما درہائے بستراد کلید کرم کشا باد توحید کے متوالو شمع رسالت کے پروانوں غوث و خواجہ و رضا کے دیوانوں آئیے سب سے پہلے اور آپ اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود شریف محبت کی ڈالی میں سجا کر بڑھائیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جان دی ہوئی اسی کی تھی جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا اور تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی نہیں ملتا ہے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں دنیا میں چاہے مومن ہو یا کافر ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے اگر 1 روپے ہے تو 10 روپے بن جائیں 10 ہے تو 100 بن جائے 100 ہے تو 1000 بن جائے اور 1000 ہے تو لاکھ بن جائے اگر لاکھ ہے تو 10 لاکھ بن جائے آپ میں ہم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہوگا کہ ہمارا کاروبار بہت اچھا چلے یا آج 2 پہیہ واہن چلا رہے ہیں تو کل 4 چکے والی گاڑی ہمارے پاس نہ ہو کوئی ایسا نہیں سوچتا اور شریعت مطہرہ آپ کے اس سوچ پر پابندی بھی نہیں لگاتی کوئی انسان اگر یہ چاہتا ہے کہ آج میرے پاس 1 دکان ہے کل میرے پاس 2 دکان ہو جائے آج میں 1 بنگلے کا مالک ہوں کل میں 10 بنگلے کا مالک ہو جاؤں یہ برائی بھی نہیں ہے اور کوئی اگر دعا کرتا ہے مرد مومن ہے اللہ آج ہمارے پاس 1 گاڑی ہے کل 2 بن جائے آج میں 1 بنگلے کا مالک ہوں کل اللہ مجھے 10 بنگلے کا مالک بنا دے آپ یہ نہیں کہہ سکتے غلط دعا کر رہا نہیں بلکہ آپ دعا کر سکتے ہیں شریعت نے آپ کو اس کا حق دیا ہے مگر جائز غصولوں پر جائز آمدنیوں پر جائز ذرائع پر جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو شریعت آپ کو نہیں روکے گی شریعت آپ کو منع نہیں کرے گی آج کوئی اگر یہ سن لے کہ فلاں بینک میں اگر میں 1 لاکھ جمع کروں 6 مہینے کے بعد سال بھر کے بعد مجھے 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ ملیں گے ہر بندے کی یہ خواہش ہوگی کہ زیورات بیچ کر گاڑی بیچ کر کسی اور چیز کو فروخت کر کر وہ پیسہ بینک میں جمع کرے گا بھائی 6 مہینے کے بعد میرا 10 بن جائے گا اب یہاں پر ہم یہ بھی نہیں دیکھیں گے جائز ہے ناجائز ہے حرام ہے حلال ہے کیا ہے نہیں یہ نہیں دیکھیں گے مگر ہماری کوشش ہوگی کہ پہلی فرصت میں 1 لاکھ اکٹھا کیا جائے اور بینک میں لے جا کر جمع کیا جائے جبکہ ہم میں سے اور آپ میں سے 99% لوگ یہ جانتے ہیں
کہ آج ہم اور آپ اگر اس میں پیسہ انویسٹ کریں گے، لگائیں گے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ پیسہ آپ کو مل جائے۔ بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ یہ پیسہ ڈوب بھی سکتا ہے، برباد بھی ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی انسان لالچ میں آ کر وہاں پر پیسہ لگا بیٹھتا ہے۔ آئیے میں آپ کو ایسی تجارت دکھاؤں جہاں پر نقصان کا کوئی اندیشہ نہیں، جہاں پر ڈوبنے کا کوئی خطرہ نہیں، جہاں پر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ آپ مر جائیں تو بھی فائدہ، انتقال کر جائیں تو بھی فائدہ، دنیا سے رحلت کر جائیں تو بھی فائدہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ تم بھیجو گے بھلائی میں سے اپنے نفس کے لیے، اسے پاؤ گے اپنے رب کے پاس۔ اس کے پانے کی جگہ کیا ہے؟ اس کے پانے کی جگہ ہے قبر، اس کے پانے کی جگہ ہے حشر، اس کے پانے کی جگہ ہے پل صراط، میزان عمل۔ یعنی کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ پیسہ ہمیں اور آپ کو ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ آپ 1 دیں، 2 دیں، 3 دیں، جتنا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، آپ کا وہ پیسہ ڈوبے گا نہیں، وہ پیسہ آپ کو ملنا طے ہے۔ مگر ایک بات یہ کہ ہم اللہ کو 1 دیں گے، اللہ ہمیں دے گا کتنا؟ بھائی بینک میں 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا مل جاتا ہے، مگر ڈوبنے کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے پوچھتے ہیں اے پروردگار عالم، جب ہم تیرے راہ میں خرچ کریں گے، ہم جب تجھے دیں گے تو ہمیں کتنا ملے گا؟ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو 1 نیکی کرے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا، 1 نہیں 10 عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دنیا میں انویسٹ اس لالچ میں کر رہے تھے ہمیں 1 کا 10 مل جائے گا، اور یہاں پر ڈوبنے کا بھی اندیشہ ہے، یہاں پر ختم ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے۔ اگر سمجھ لیجئے کہ آپ کا پیسہ دنیا میں آپ نے لگایا، آپ نے بینک میں انویسٹ کیا، رکھا، تو آپ کو امید ہے کہ مل جائے گا، ٹھیک ہے مل ہی جائے گا، مگر اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ استعمال کر ہی پاؤ گے اس پیسے کو؟ کیونکہ آپ نے بینک میں رکھا، آپ نے کھاتے میں جمع کیا، آپ نے زمین خرید لی، مگر ہو بھی سکتا ہے کل آپ کی روح تو کب سے انصری سے پرواز کر جائے، آپ کی روح تن سے جدا ہو جائے، یہ پیسہ آپ کو ملے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر جب اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کے پیسے کو رکھتا بھی ہے، اور صرف رکھتا نہیں ہے بلکہ اس میں اضافہ در اضافہ عطا فرماتا ہے، اور فرمانتا ہی نہیں ہے بلکہ آپ سے وعدہ بھی فرماتا ہے اے میرے بندے جب تم میرے پاس آؤ گے اس پیسے کو میں تمہیں دے دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں ڈوبنے کا بھی اندیشہ نہیں، جانے کا بھی اندیشہ نہیں، ختم ہونے کا بھی اندیشہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ کوئی یہ سمجھ رہا ہوگا میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں، یا کوئی سمجھ رہا ہوگا میں حج کی بات کر رہا ہوں۔ بہت سارے میرے دولت مند بھائی، اللہ نے جسے دولت دی ہے، اللہ نے جسے دولت سے نوازا ہے، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دینے کے قابل بنایا ہے، اور کسی کو لینے کے قابل بنایا ہے، لینے جیسا بنایا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پیسے والے نہیں بنتے، ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے دولت نہ دیتا۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم قبل ان یاتی یوم لا بیع ولا شفاعۃ۔ اے مومنو، اے مسلمانوں، اے میرے بندو، خرچہ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے۔ انداز دیکھیے اپنے رب کا، اسی بات کو اللہ یاد دلا رہا ہے کہ میں نے جو تمہیں دیا ہے، یعنی ہو سکتا تھا کہ تم غریب ہو سکتے تھے، اور تمہارے پاس جو آج یہ دولت ہے تمہیں اس پہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، گھمنڈ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل تم غریب بن جاؤ۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو، خرچ کرو اس میں سے جو میں نے تمہیں دیا ہے، قبل اس سے ایاتی یوم لا بیع ولا شفاعۃ، خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ خرید ہے، نہ فروخت ہے، اور نہ کوئی کسی کی شفاعت کر سکتا ہے۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو تنبیہ فرما رہا ہے جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور خرچ کرنے کا صلہ بھی یہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو قبر میں ملے گا، خرچ کریں گے تو حشر میں ملے گا، خرچ کریں گے تو محشر میں ملے گا۔ ارے محشر کس نے دیکھا ہے؟ آئیے آپ کے سامنے میں وہ روایت رکھوں، جب ہم اور آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جب ہم اور آپ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جو مرنے کے بعد دینے والا ہے، مرنے کے بعد تو دیتا ہی دیتا ہے، مگر اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے۔ زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، یہ یوں ہی جو خرچ کیا جاتا ہے، یوں ہی جو صدقہ و خیرات دیا جاتا ہے، ایسے ہی جب آپ کسی کو خوشیانہ دے دیتے ہیں، اس کے تعلق سے دیا بتایا جا رہا ہے۔ یہ آیتیں زکوٰۃ کے تعلق سے جو بیان کی گئی ہیں اس کے علاوہ ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں زکوٰۃ کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الصدقۃ رد البلایا، یعنی کہ جب کوئی بندہ صدقہ دیتا ہے، خوشی میں کسی کو عطا کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے، اس کے وسیلے سے اس کے پر آنے والی بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ اللہ کے حبیب کا ارشاد ہے۔ جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ہمیں اس کا صلہ عطا فرماتا ہے۔ اور میرے بہت سارے بھائی، اب یہ بقرعید کا زمانہ گزرا، یا یوں ہی اگر کبھی کسی کو پیسہ دینا ہو، بھائی صرف مدرسے ہی کو تلاش کیا جائے۔ مدرسے میں یتیم بچے رہتے ہیں، مجھے مدرسے سے دشمنی نہیں، کوئی یہ نہ سمجھے میں مدرسے کو دینے منع کر رہا ہوں۔ بالکل آپ مدرسے میں بھی دیں، اور ضرور بھی ضرور دیں، آپ کو اللہ نے اس لائق بنایا ہے۔ مگر ایک بات دھیان میں رہے، اگر آپ دینے کے لیے جا رہے ہو، کسی دور کسی شخص کو دینے جا رہے ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا سو رہا ہے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ بھائی قربانی کا گوشت ہو یا یوں ہی کوئی چیز ہو، آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، نہیں ملا اسے، آپ کے اوپر ضروری ہے آپ اس کو دیں، پہلے آپ اس کو عطا کریں، تب آپ کا قبول ہوگا۔ اسی کو تو صدقہ کہتے ہیں، اسی کو تو نیت کہتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے میں سنا کہ اللہ نے خود فرمایا ہے یہ چیزیں تو تم خرچ کرتے ہو، یہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتی ہے۔ پہنچتا کیا ہے؟ آپ نے کسی کو 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 1000 روپے دے دیے، وہ پیسہ اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچ رہا، بلکہ آپ کے دل کا تقوی، آپ کے دل کی سوچ، آپ کے دل کی نیت، جو آپ نے ارادہ کیا دل میں، اے اللہ میں آج کسی کو 10 دے رہا ہوں، تو راضی ہو جا، آج کسی کو میں 100 دے رہا ہوں، اے اللہ تو راضی ہو جا، کسی کو میں 50 دے رہا ہوں، مسجد میں دے رہا ہوں، مدرسے میں دے رہا ہوں، عیدگاہ میں خرچ کر رہا ہوں، چاہے کسی بھی طرح سے خرچ کر رہا ہوں، اے اللہ میرا مقصد صرف یہ ہے، میرا ارادہ صرف یہ ہے، اے اللہ تیری رضا مجھے مل جائے۔ اگر یہی تیرا ارادہ ہوگا، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور اس کا بدلہ جو مرنے کے بعد ملنے والا ہے وہ تو ملنے ہی والا ہے، اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو یہ نیت ہماری ہونی چاہیے، یہ سوچ ہماری ہونی چاہیے۔ جب آپ کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اس کے دل سے دعا نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے البخیل لا يدخل الجنہ لو کان زاہدا، بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا اگرچہ وہ زاہد عبادت کرنے والا۔ سوچیں اس جملوں کو۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے میں نے زکوٰۃ دے دیا، میں نے یہ کر دیا، نماز پڑھ لیا، روزہ رکھ لیا، کافی ہے بس۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا اگرچہ وہ زاہد عبادت کرنے والا ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اگر اس لائق بنایا ہے تو آپ خرچ کیجئے۔ اسی آیت کی تفصیل میں بہت ساری باتیں ہیں، مگر میں ایک واقعہ سناؤں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا، ہم اور آپ جانتے ہیں ان کی زندگی کس طرح گزری ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی زندگی بھی کس طرح سے گزری ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں اگر چاہتے تو ان کی خدمت کرنے کے لیے جنت سے حوریں آ جاتی، جنت سے خدمت کرنے والے آ جاتے، کیونکہ روایات ایسی ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد افراط و تفریط پر نہیں رہتا، بلکہ حقیقت جو حدیثوں سے ثابت ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے۔ ایک نہیں بہت ساری حدیثیں ہیں۔
حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ گھر میں دیکھا کھانے کے لیے کوئی شے موجود نہیں ہے. حضرت علی سے کہا اے علی میرا یہ لباس ہے، اس لباس کو لے جا کر فروخت کر دو اور کوئی اناج خرید کر لاؤ، حسنین کریمین کئی دن سے بھوکے ہیں. اللہ اکبر. حسنین کریمین کئی دن سے بھوکے ہیں. اللہ کے حبیب نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. جنتی جوانوں کا سردار کئی دن سے بھوکا ہے. حضرت فاطمہ نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختصر گئے، اس لباس کو 6 درہم میں فروخت کر دیا. اب کسی دکان پر، کرانے کی دکان پر جہاں پر اناج مل سکتا تھا، داخل ہونے لگے کہ میں اناج خریدوں. دری اثنا یہ ہوا کہ ایک درویش، ایک مانگنے والا آیا اور کہنے لگا اے علی میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میرے گھر والے بھوکے ہیں، میں بھوکا ہوں، کچھ مجھے عنایت کر دیجئے. اللہ اکبر. حضرت علی سے رہا نہ گیا، فوراً وہ 6 درہم انہیں عطا فرما دیتے ہیں. 6 درہم انہوں نے اس درویش کو، مانگنے والے کو عطا فرما دیا. اللہ اکبر. اب واپس اپنے گھر کے طرف لوٹ رہے ہیں. گھر میں بچے بھوکے ہیں، اہلیہ بھوکی ہے، زوجہ بھوکی ہے، بچے بھوکے ہیں، حسنین کریمین بھوکے ہیں. ہم میں اور آپ میں بھی سوچیں کہ ہم کوئی چیز خریدنے کے لیے جا رہے ہوں، کسی کے لیے کھلونا خریدنے کے لیے جا رہے ہوں، پیسہ گم ہو جائے، کھانے کی ساری چیزیں موجود ہو، صرف کھلونا نہ خرید پائیں اور گھر آئیں تو سوچیں ہمارے اور آپ کے دل میں کیا گزر رہی ہوگی. میرا بچہ کیا کہے گا، میری بیوی کیا کہے گی، گھر والی کیا کہے گی، بچے کیا کہیں گے، بچے کیا سوچیں گے. اللہ اکبر. مگر گھر میں بچے بھوکے ہیں، پاس پیسہ بھی آیا تھا، حضرت علی نے خرچ نہیں کیا بلکہ مانگنے والے کو عطا فرما دیا. اب واپس آ رہے ہیں، دل غمگین ہے، سوچ رہے ہیں کہ گھر میں بچے بھوکے ہیں، جاؤں تو جاؤں کیسے. اللہ اکبر. غم اس کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. وہ شخص اونٹ کی نکیل کو پکڑا ہوا ہے. اس شخص سے حضرت علی کی ملاقات ہو جاتی ہے. وہ شخص حضرت علی سے کہتا ہے اے علی اس اونٹ کو خریدو گے؟ اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اونٹ کو کیا خرید سکتا ہوں، میرے پاس چند درہم تھے، میں نے وہ کسی کو ہبہ کر دیے. اللہ اکبر. میرے پاس کوئی درہم و دینار نہیں ہے، میں اسے نہیں خرید سکتا. اللہ اکبر. وہ شخص کہتا ہے اے علی میں تم سے پیسہ کہاں مانگ رہا ہوں، 100 درہم میں خرید لو اور اسے لے کر چلے جاؤ، فروخت کر دینا. جب تم سے بک جائے، جب فروخت ہو جائے، کچھ منافع کما لینا اور منافع کمانے کے بعد پھر مجھے وہ پیسہ واپس کر دینا. اللہ اکبر. حضرت علی نے وہ اونٹ خرید لیا، باقی خریدا پیسہ عطا نہیں فرمایا. اللہ اکبر. اس اونٹ کی نکیل کو حضرت علی خرید لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پھر بازار کے طرف جانے لگتے ہیں. جیسے ہی بازار کے طرف مڑتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص سامنے سے آتا ہے. اے علی کیا تم اس اونٹ کو فروخت کرنا چاہو گے، کیا اس اونٹ کو بیچنا چاہو گے؟ اللہ اکبر. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں بیچنا چاہوں گا، تم قیمت لگاؤ. اللہ اکبر. فروخت کرنے والا خود اپنے سے 160 درہم لگاتا ہے. اللہ اکبر. جیسے ہی حضرت علی نے کہا کہ 160 درہم لگایا، اللہ اکبر. حضرت علی نے اس اونٹ کو اس خریدنے والے کو دے دیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں اور سامان لے لیتے ہیں 60 درہم میں. اللہ اکبر. 100 درہم ان کے پاس موجود ہے. جیسے ہی گھر کے طرف لوٹتے ہیں پھر جس نے اونٹ بیچا تھا، اللہ اکبر، وہ اونٹ بیچنے والا مل جاتا ہے. حضرت علی سے کہتا ہے اے علی میں نے آپ سے اونٹ فروخت کیا تھا، میرا 100 درہم آپ کے طرف باقی ہے، آپ مجھے وہ درہم عطا فرما دیں. اللہ اکبر. حضرت علی وہ درہم انہیں عطا فرما دیتے ہیں. اب معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے. 60 درہم کا سامان لے کر حضرت علی گھر پہنچتے ہیں. جب حضرت فاطمہ نے دیکھا حضرت علی نے اتنا زیادہ سامان لایا، حضرت فاطمہ پوچھتی ہے اے علی میں کیا دیکھ رہی ہوں، میرا لباس اتنے زیادہ پیسے میں بکا ہے، اتنے درہم میں بکا ہے. حضرت علی سارا ماجرا سنا دیتے ہیں کہ ماجرا ایسا ایسا ہوا، ایسے ایسے معاملات ہوئے. اللہ اکبر. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور سارا ماجرا سنا دیتے ہیں. سارا ماجرا سننے کے بعد اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے علی تمہیں معلوم ہے تم سے جو اونٹ بیچا وہ کون تھا، جس نے تم سے اونٹ خریدا وہ کون تھا؟ اللہ اکبر. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، مجھے نہیں معلوم، آپ ہی بتائیں کہ وہ کون ہے، آپ ہی بتائیں کہ وہ خریدنے والا کون تھا، وہ بیچنے والا کون تھا. اللہ اکبر. قربان جائیے جب ہم اور آپ اللہ کے راستے میں اچھی نیت سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے ہیں، نیت اچھی ہوتی ہے، نیت صاف ہوتی ہے، اللہ کس طرح سے بدلہ عطا فرماتا
فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں اے علی جب تم نے 6 درہم کو اللہ کے راستے میں خرچ فرما دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی شکل میں فرشتے کو بھیجا تھا، اونٹ بیچنے والا بھی فرشتہ تھا اور اونٹ خریدنے والا بھی فرشتہ تھا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا فائدہ۔ جب ہم اور آپ اچھی نیت سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اب کوئی انسان یہ سوچ سکتا ہے میرے پاس 100 نہیں ہے، 200 نہیں ہے، 300 نہیں، ہم کیسے خرچ کریں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ضروری نہیں آپ 1000 ہی خرچ کریں، ضروری نہیں 100 ہی خرچ کریں، آپ کے پاس